بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر رفیق اختر پاکستان کے ایک معروف صاحب نظر بزرگ ہیں۔ وہ نہ صرف قرآن کے علم پر دسترس رکھتے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بلکہ عالمی حالات، واقعات اور مستقبل کے چیلنجز کو بھی بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ پروفیسر رفیق اختر کے حوالے سے چند دن پہلے یہ معلومات خاصی چشم کشا تھی کہ انہوں نے اپنے ایک ملنے والے سے جہاں بہت سے موضوعات پر بات کی، وہیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بہت چونکا دینے والی بات کی۔ انہوں نے عالمی اور علاقائی حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ 2 سال کے اندر ہو جائے گا۔ گو کہ ایسے صاحبان نظر بزرگوں کی باتوں کو کسی منطق کے ترازو پر تولنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ان کی ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، فورسی کرتے ہیں، پردے کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال تب بھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں پروفیسر رفیق اختر صاحب کی یہ جو بات ہے، جو پیشن گوئی ہے، یہ کوئی بالکل انہونی سی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ بھارت کشمیر کو اپنے تئیں ہڑپ کر چکا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کے تصفیے کے پرامن تصفیے کے تمام اقدامات معدوم ہو چکے ہیں، بلکہ 100% جو حالات ہیں وہ بھارت کے مہاسبھائی ایجنڈے کی تکمیل میں مدد دے رہے ہیں۔ یعنی کشمیر کی خصوصی شناخت کو بحال اور برقرار رکھنے اور بھارت کی راہوں میں ایک سپیڈ بریکر لگانے والے جو تمام اقدامات تھے وہ ڈیمولش ہو گئے ہیں، وہ ایک طوفان کی لہر میں بہہ گئے ہیں۔ اب بھارت کا ہاتھ روکنے والا کوئی ہے، نہ بھارت کے عزائم اور ارادوں کے آگے کوئی بند باندھنے والی طاقت موجود ہے۔ اب بھارت جو جس طرح بھی چاہے، وہ میں تیرا خیال ہوں، بنائے جا مٹائے جا کے انداز میں کشمیر کے حالات کا رخ جس انداز سے چاہے وہ موڑ سکتا ہے، کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے جس انداز سے چاہے فیصلے کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں 2 سال کے اندر مسئلہ کشمیر حل ہونے یا کشمیر پر کوئی تصفیہ ہونے یا کشمیر کا معاملہ طے ہونے کی بات خاصی عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں اور عالمی سطح پر بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ 75 سال کا جو ایک نظام رہا ہے عالمی، جس میں مغربی بلاک کا خاصا اثر رہا ہے، وہ عالمی نظام شیک ہو رہا ہے۔ امریکہ کا جو تنہا ایک بڑی طاقت ہونے کا ایک تصور تھا، وہ اس کو زک پہنچ رہی ہے۔ متبادل جو سر اٹھا رہے ہیں، متبادل نظام، متبادل ممالک، متبادل بلاک کے طور پہ جو قوتیں ابھر رہی ہیں، وہ امریکہ کی عالمی بالادستی اور اس عالمی نظام کے لیے وہ چیلنج بن رہے ہیں۔ چین ان میں ایک اہم طاقت ہے جو ایک عالمی طاقت کے طور پر ایمرج کر رہا ہے، اور چین کے جو موجودہ صدر ہیں، اب تیسری بار جب وہ چین کے صدر بنے، منتخب ہوئے، تو اب وہ ایک عالمی سہولت کاری اور عالمی فیسیلیٹیشن کے معاملے پر اب وہ کام کر رہے ہیں، جس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے صدر منتخب ہونے کے فوراً بعد مشرق وسطیٰ میں 2 روایتی حریف ملکوں چین، سعودی عرب اور ایران کو قریب لایا اور ان کے درمیان ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے مستقبل قریب میں اور ماضی قریب میں
جس کے کوئی امکانات اور آثار نہیں ملتے تھے۔ یہ ایک انہونی تھی جو چین نے کر دکھائی اور ان دونوں ملکوں کو قریب لایا، اور اب دونوں ملک جو ایک دوسرے کے حکمران جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے تھے، اب ایک دوسرے کے سربراہوں کو وہ اپنے اپنے ملکوں میں دورے کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور مستقبل کے عہد و پیما کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ اس ساری چین کی سہولت کاری کے نتیجے میں ہونے والی اس ڈیولپمنٹ کے بعد سعودی عرب کا اعتماد بھی بحال ہو جائے گا۔ ایران بہت سے اقدامات سعودی عرب کی مخالفت میں کرتا تھا۔ کشمیر پر بھی ایران کا رویہ 90 کی دہائی میں جب ریئیکشنری ہوا تو اس کی وجہ پاکستان اور سعودی عرب کی الائنمنٹ تھی۔ ایران یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے اس کے مقابلے میں، اس کو کنٹین کرنے میں، اس کا محاصرہ کرنے میں، اس کی مخالفت کرنے میں۔ اس لیے ایران نے جو بہت ایکٹیو تھا 90 کی دہائی کے اوائل میں کشمیر کے حوالے سے، اس نے اچانک کشمیر سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ پھر ایران نے بھارت کا بیانیہ بڑی حد تک قبول کر لیا۔ اب اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ چین مشرق وسطیٰ کے اس تنازع کو ایران اور سعودی عرب کے بعد اسرائیل کی اور فلسطین کی طرف بھی بڑھے گا، اور اس میں سعودی عرب کا ایک اہم کردار ہوگا۔ سعودی عرب حماس کی مخالفت اس لیے کرتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایران بیکڈ تنظیم ہے اور ایران اس کی مدد کر رہا ہے، حالانکہ مسلک کے اعتبار سے جو حماس تھی وہ سعودی عرب کے قریب تھی، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب اس کے ریڈیکل طور طریقوں اور ریڈیکل اسلام کو اور یوں سمجھتا تھا کہ یہ اس پر اخوان المسلمون کا اثر ہے، حماس کے خلاف وہ کچھ اقدامات کرتا تھا۔ لیکن پہلی بار یہ 10 سال کے بعد حماس کا ایک اہم ڈیلیگیشن سعودی عرب آ رہا ہے، جس میں اسماعیل ہنیہ جو فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور حماس کے صدر خالد مشعل وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے، اور اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے فلسطین کے تنازع میں، اور اس کو ایک نئی ابتدا قرار دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب انوالو ہو رہا ہے، اور سعودی عرب کو یہ اعتماد مل گیا ہے کہ ایران یہاں گڑبڑ نہیں کرے گا، حماس کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس کوشش کو سبوتاج نہیں کرے گا، اور اس کے پیچھے چین کی بھی رضامندی ہو سکتی ہے۔ تو یوں بالواسطہ طور پر چین اسرائیل کے مسئلے میں بھی دخیل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو کشمیر ہے وہ تو چین کا اپنا ایک مسئلہ ہے، چین کی دہلیز پر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور چین جو ہے براہ راست انوالو ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان کے بعد جو ملک متاثر ہوا اس بھارت کی یک طرفہ فیصلے سے وہ چین تھا، اور پاکستان نے تو کوئی کشیدگی پیدا نہیں کی اس کے بعد، بلکہ پاکستان تو اچھا بچہ بن گیا اس کے بعد اور پرامن بن گیا اس کے بعد بھارت کے ساتھ۔ لیکن چین نے اس اقدام کو ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کیا، اور گلوان وادی اور پنگونگ جھیل میں ایک ایسی کشیدگی کا آغاز کیا جس سے بھارت کی درگت بنانے کا ایک عمل شروع ہو گیا، اور آج تک وہ 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ تھا اس کے رد عمل میں جو چین اور بھارت کی کشیدگی پھوٹی ہے وہ آج تک حل نہیں ہو سکی، اور مذاکرات کے 1.5 درجن ادوار ہو چکے ہیں، لیکن چین اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ یہ کشیدگی آگے اور آگے بڑھ رہی ہے، اور یوں یہاں جو تنازع ہے وہ کشمیر کا سب سے بڑا تنازع ہے جو 3 ملکوں کے درمیان ایک وجہ نزاع بھی ہے، اور چین کی پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ وہ کشمیر کے معاملے میں بھی ایک سہولت کاری کا کردار ادا کرے۔ بھارت گو کہ ایک کنیکٹیوٹی کے لیے سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے متبادل راستے تلاش کر چکا ہے، خلیج کے ذریعے تلاش کر چکا ہے، چاہ بہار کی جو بندرگاہ ہے اس کو متبادل کے طور پہ استعمال کر چکا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک فطری راستہ کنیکٹیوٹی کا نہیں ہے۔ جو بھارت کا فطری راستہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو کر گزرتا ہے، افغانستان کے راستے، سینٹرل ایشیا، رشیا جس کے ساتھ بھارت کے آج بھی اچھے تعلقات ہیں، بلکہ خراب ہوتے ہوئے تعلقات دوبارہ گرم جوش ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری ہے، پاکستان اور بھارت اس طرح بالکل ایک دوسرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتے،
بہت دیر تک نہیں رہ سکتے، جبکہ چین کی سوچ اور فکر و فلسفہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے درمیان کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، اور ایسے میں کٹی کر کے نہیں رہ سکتے پاکستان اور بھارت۔ اس میں پھر سعودی عرب کی انوالومنٹ بھی ہے، متحدہ عرب امارات کی انوالومنٹ بھی ہے، جو کشمیر میں اپنے انداز سے امکانات دیکھ رہے ہیں، تجارتی اور سیاحتی امکانات دیکھ رہے ہیں۔ تو یوں یہ لگ سکتا ہے کہ نریندر مودی کی سخت گیری کے اندر سے کشمیر کے مسئلے کا کوئی ایسا بامانی اور ون ون سچویشن والا حل سامنے آئے جس میں کشمیری بھی مطمئن ہوں اور بھارت اور پاکستان بھی اپنی جگہ پر اس سے مطمئن ہوں، اور یہ چائنا سینٹرک حل ہو سکتا ہے، یعنی چائنا کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اس میں چین کی جو سوچ ہے وہ اس پہ حاوی ہو سکتی ہے۔ مغرب اس معاملے میں 75 سال سے ناکام ہو گیا، اس نے مسائل کو الجھایا ہی، مسائل کو پیدا ہی کیا، مسائل کی بنیاد پر تقسیم ہی کی، اور چین اب اس کے بالکل مخالف اور متوازی پالیسی اپنا رہا ہے، یعنی مسائل کو حل کرنا ہے، جھگڑے ختم کرنے ہیں، تنازعات ختم کرنے ہیں، اور تجارت کو فروغ دینا ہے، اور اس سے انسانوں کا جو معیار ہے زندگی کا، معیار زندگی وہ بلند ہونا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی اس پیشن گوئی کو دیکھیں تو یہ خاصی حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔